الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم پیٹ کے امراض کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ پیٹ کے تمام امراض کا علاج الحمدللہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ روحانی علاج، روحانی سبب اختیار کرنے سے میرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رجوع الی اللہ بھی ہوتا ہے، روحانی عمل میں صاف ظاہر ہے۔ اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے رجوع کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے لائق تعریف سمجھتا ہے، مجھے لائق بندگی سمجھتا ہے، مجھے شفا کے لیے کافی سمجھتا ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، اس لیے مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے پکارتا ہے۔ کتاب مقدس، تمام کتابوں کے سردار قرآن کریم کو اٹھاتا ہے، اس میں سے اپنا علاج تلاش کرتا ہے۔ جب قرآن کریم سے بندہ علاج تلاش کر رہا ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تمام معجزات برحق اللہ جل شانہ کے پیارے رسول خاتم النبیین سرتاج الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ میں آج یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پیٹ کا جو بھی مرض ہو، انشاءاللہ ان 3 روحانی وظائف سے ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کا بڑھ جانا، پیٹ میں درد ہونا، قبض وغیرہ، ہضم نہیں ہو رہی کوئی چیز، ہاضمے کا بھی مسئلہ ہے، یعنی پیٹ کے تمام امراض کے لیے جامع ہے 3 روحانی وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں، سورت قریش آخری پارے میں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے کھانے پر دم کریں، سالن پر بھی روٹی پر بھی، دونوں پر دم کریں۔ معمول بنا لیں، جب بھی ڈنر کریں، جب بھی لنچ کریں، ناشتہ وغیرہ، یعنی جو بھی ٹائم ہو، 3 ٹائم کھاتے ہیں تو تینوں ٹائم کریں، 2 ٹائم کھاتے ہیں تو دونوں ٹائم کریں۔ جتنے ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں آپ ہر کھانے پر یہ دم کریں گے، طاق عدد میں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا ٹائم ہو کم سے کم 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ سورت قریش کو، سورہ قریش پڑھیں 3 مرتبہ، پھر دم کر دیں روٹی پہ، سالن پہ، چائے ہے، دودھ ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی چیز پی رہے ہو، کھا رہے ہو، ہر چیز پہ معمول بنا لو، سورہ قریش کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنا دم کرنا ہے کھانے پہ۔ پہلا روحانی عمل تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ
پارہ نمبر 21 سورت لقمان، پارہ نمبر 21 میں ہے سورت لقمان۔ پیٹ کے امراض میں سے جس مرض میں بھی مریض مبتلا ہو، کاغذ پہ لکھ کر پانی سے دھو کے وہ پانی پلا دیا جائے، یہ عمل جاری رکھے۔ تیسرا روحانی عمل یہ کہ سورت القصص، یہ پارہ نمبر 20 میں ہے، اسے لکھیں۔ پیٹ کے امراض کے لیے جامع ہے یہ۔ اگر کسی سے لکھوانی ہے تو پھر لکھوا کے پانی میں اس طرح کاغذ دھوئیں کہ نقوش پانی میں گھل جائیں، یعنی جو لکھائی ہے وہ پانی میں گھل جانی چاہیے، حروف مٹ جائیں۔ گلاب سے لکھیں، زعفران سے لکھیں، سیاہی سے لکھیں، جس چیز سے لکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ لکھ کر مریض کو پانی پلایا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر لکھوانے میں محتاجی ہے تو پھر ایک تعویذ 11 دن تک یا 21 دن تک 41 دن تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ حالت کے اوپر ہے کہ زیادہ محتاجی ہے تو پھر 41 دن تک ایک تعویذ پانی بڑھاتے رہیں پیتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں پیتے رہیں۔ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ میں سے جو مسلمان مرد و خواتین میرا یہ روحانی عمل دیکھیں گے سنیں گے، تمام کو میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ عمل اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا، یہ میرے استاذ ہیں سید مزمل حسین شاہ نقشبندی، ان کی کتاب سے یہ عمل لیا ہے میں نے۔ الحمدللہ سالہ سال سے اس عمل پر میرا اپنا بھی تجربہ ہے، عوام الناس کو بتلا بھی رہا ہوں، فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ پیٹ کے امراض کے لیے 3 عمل بتا دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ سورہ قریش کھانے پر دم کر کے آپ پیٹ کے امراض کے لیے معمول بنائیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ لقمان پارہ نمبر 21 لکھ کر مریض کو پانی میں دھو کے پلائیں۔ تیسرا یہ کہ سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں ہے، یہ بھی لکھ کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ پیٹ کے تمام امراض سے شفا یاب ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ قرآن کافی ہے شفا کے لیے، میرا اللہ کافی ہے۔ روحانی کلینک کی طرف سے میری طرف سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔